وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب آمنت بالله وصدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے قابل احترام حضرات صلاۃ شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس دور میں ہر ایک انسان سکون اور اطمینان کا متلاشی ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے سکون زندگی میری گزرے، سکون حاصل ہو۔ تو سکون حاصل کرنے کے لیے ہر ایک اپنے اپنے سمجھ کے مطابق مختلف طریقے استعمال کرتا ہے۔ کوئی سکون کثرت مال میں سمجھتا ہے، کثرت دولت میں سمجھتا ہے، تو وہ دولت کمانے میں اور اپنے کو زیادہ جو ہے وہ مغوع کر لیتا ہے اور اس دنیا داری میں اپنے کو پھنسا لیتا ہے۔ لیکن جب وہ دنیا داری میں پھنستا چلا جاتا ہے تو اس کا جو تھوڑا بہت پہلے سکون اس کو تھا وہ بھی سکون اس کا ختم ہو جاتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے اور پریشان۔ کوئی کسی بڑے عہدے اور منصب میں اپنے لیے سکون تلاش کرتا ہے کہ بڑا افسر بن جاؤں گا، صاحب پاور بن جاؤں گا تو بڑا سکون سے میرا وقت گزرے گا، پرسکون زندگی بن جائے گی۔ لیکن اس منصب کو جب وہ پا لیتا ہے تو اس کو اور اس میں بے چینی اور بے قراری اور بے سکونی زیادہ ہو جاتی ہے۔ کوئی بڑے کسی سرکاری عہدے پر فائز ہونے میں، کوئی صدر ہونے میں، کوئی وزیر اعظم ہونے میں، کوئی وزیر اعلیٰ ہونے میں، کوئی گورنر ہونے میں سکون تلاش کرتا ہے، لیکن اور ان کا سکون جو ہے برباد ہو جاتا ہے اور بڑا پریشان اور وہ اس میں جو ہے اپنے آپ کو بہت ہی مصیبت میں سمجھ لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سکون کس سے ملے گا، کیسے ملے گا، کہاں سے حاصل ہوگا؟ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر میں ہی سکون اور قرار ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ عقیدت رکھ کے ان کی بیعت کرتا ہے، تو اس کو بڑا سکون اور قرار اور چین مل جاتا ہے۔ اس سے اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسا کہ میں اس دنیا میں ہی نہیں ہوں، گویا کہ میں جنت والی زندگی بسرتا ہوں۔ جبکہ وہ صحیح طریقے سے محبت سے عقیدت سے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے گا، اللہ کا ذکر جب اس کے دل پہ اثر کرے گا، دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کا عشق پیدا ہوگا، ذکر اللہ اس کے دل پہ جو ہے وہ ذکر کا نور آئے گا، ذکر اللہ کا اثر ہوگا، تو وہ بڑا پرسکون ہو جائے۔ تو اس لیے آپ اور ہم کو سکون کی تلاش ہے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے محبت سے اور یقین کامل کے ساتھ یاد کرنا چاہیے اللہ کے رضا کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ صادقین سے مراد اولیاء اللہ ہیں جو ذاکر لوگ ہیں، ان کی صحبت جب ہم اختیار کریں گے تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی، ہمارا تعلق شیطان سے کٹتا چلا جائے گا اور اللہ کے ساتھ اللہ والے تعلق جوڑ لیں گے۔ دل کا تعلق جب اللہ سے جڑ گیا تو آپ کے اوپر ہر لمحے، ہر ساتھ، ہر آن اللہ کی رحمت کی بارش برستی رہے گی۔ تو دست بکار دل بیار والا مقام حاصل ہو جائے گا۔ زبان سے گفتگو کرو گے، ہاتھوں سے کام کاج جاری رہے گا، لیکن دل میں اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو، ہم کو حضرت محمد طاہر المعروف سجن صاحب نے یہ ذکر قلبی کی اجازت دی ہے، اور آپ کے لیے بھی انہوں نے حکم فرمایا ہے کہ جو بھی اس ذکر کو حاصل کر کے اور ذکر قلبی کمائے گا، دل والا ذکر کمائے گا، تو اس کو مال رزق میں بھی برکت ہوگی اور اس کی زندگی بھی پرسکون ہوگی، اس کے اوپر اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی۔ تو ہر ایک انسان کا دل
بائیں طرف پستان سے 2 انگشت نیچے پسلی کی طرف واقع ہے، اس دل میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ خیال رکھیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الذاکر للہ عز وجل من یذکر بقلب، ذاکر تو وہ ہے جس کا دل ذکر کرے، اگر دل غافل ہے تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ ذاکر ہی نہیں، تو زندگی جو ہے زندہ دلی کا نام ہے، غافل خاک جیا کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں نے آپ کو یہ طریقہ سمجھایا ہے، ان کی طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ کو جب بھی ٹائم ملے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے دل سے دنیا کے خیالات کو ہٹا کر کے دل میں اللہ کے ذکر کا خیال اور تصور رکھیں۔ تھوڑے دنوں میں جب دل میں ذکر کا نور آئے گا تو آپ کو نماز کے ساتھ، دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور حضور کے ساتھ اور اللہ والوں کے ساتھ محبت عقیدت پیدا ہوگی، آپ کی زندگی بڑی پرسکون جو ہے وہ بن جائے گی، اور آپ کہو گے کہ پہلے والی زندگی میری ضائع برباد ہوگی، اب مجھے گویا کہ اللہ نے نئی زندگی دی ہے۔ تو کسی بزرگ سے، کسی بادشاہ سے کسی بزرگ نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا میری عمر ہے صرف 2 سال۔ تو سائل نے کہا کہ آپ تو بادشاہ ہو، اتنی عمر آپ کی ہے، لگ رہی ہے آپ کہہ رہے میری 2 سال۔ فرمایا کہ جب سے میں امام مجدد الثانی کی بیعت ہوا تو اس کے بعد میں حقیقی زندگی کا لطف مجھے حاصل ہوا، اور پہلے والی زندگی میں ضائع برباد سمجھتا ہوں، اور میں اس دن سے ہی اپنی زندگی کو شمار کر رہا ہوں جس دن سے میں حضرت مجدد الثانی سے ذکر لیا اور ان کا مرید ہوا، ان سے بیعت ہوا اور ذکر کا معنی میں نے شروع کیا، تو میری زندگی اس دن سے شروع ہے، اور مجھے بیعت کیے ہوئے صرف 2 سال ہوئے۔ تو اس لیے ایک بادشاہ کا، عالمگیر بادشاہ ہیرا گم ہو گیا، تو وزیر خزانہ نے کہا تھا ہیرا گم ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ شکر الحمدللہ، اور کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے آ کے کہا حضور وہ ہیرا مل گیا ہے، تو پھر بھی فرمایا کہ الحمدللہ۔ تو وزیر خزانہ نے کہا حضور گم ہونے پہ بھی آپ نے کہا الحمدللہ، دستیاب ہونے پہ بھی کہا الحمدللہ۔ فرمایا کہ ہیرے کے گم ہونے یا دستیابی پہ میں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، جب آپ نے بتایا کہ ہیرا گم ہو گیا ہے تو میں نے دل کو دیکھا کہ دل میں اس کا کچھ بھی ملال، افسوس، ارمان پیدا نہ ہوا، دل میرا معمول مطابق اللہ کے ذکر میں جاری تھا۔ تو میں دل کے سلامت ہونے پر، دل کے پرسکون ہونے پر، مطمئن ہونے پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب ہیرا دستیاب ہونے کی آپ نے مجھے خبر دی تو اس وقت میں نے دل کو دیکھا کہ میرے دل کو کوئی خوشی نہیں تھی، میرا دل اللہ کے ذکر میں جو ہے جاری و ساری تھا، تو میں نے اس کے دل کے سلامتی پہ میں نے کہا شکر الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ مقام آپ کو مل سکتا ہے۔ رانے کنا رات مودے نونی آپ آئیو، ملے پہ داتر کنا دات، کین پوچھے پہ ذات جے کہ آیا سے گیا۔ اللہ کی رحمت پکارتی ہے، رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت پکارتی ہے، بازا بازا ہرا کے ہستی بازا، اے میرے بندے واپس آ، میری طرف آ، میرا ذکر کر، مجھے یاد کر، جو کچھ ہے، کتنے گناہ کیے ہیں، زمین آسمان کے خلاف گناہ سے بھلی ہیں، میری طرف آؤ، مجھے یاد کرو، میرے سے محبت کرو۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ہر لمحے، ہر ساتھ، ہر گھڑی بلا رہی ہے کہ اللہ والے جو ہیں وہ آواز رحمت کو ان کے فیضان نظر سے پھر ہمیں سننے والے کان نصیب ہو جائیں گے کہ ہم وہ آواز سنیں گے اور شیطان کو، دنیا کے حرص حوث کو چھوڑ کے اللہ کی طرف واپس آئیں گے، پھر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی، زندگی میں بھی، مرنے کے بعد بھی، قیامت تک آپ کے مزار پر انوار پہ اللہ کی رحمتیں اور انوارات تجلیات کی بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو قلبی ذکر کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ والوں سے ہمارے تعلق کو مضبوط بنائے۔ سجن سائیں وہ عظیم ہستی ہیں جن کے ایک نظر فیض سے غافل مردہ دل باخدا ذاکر زندہ بن جاتے ہیں، وہ بندہ اللہ کا دوست اور ولی بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ اور ہم سب کو قلبی ذکر کمانے کے لیے قبول فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔